خود اعتمادی کے لیے اپنے کان اور اپنے کندھے کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھیں. جی ہاں, ریلیکس ہوں. اگر آپ ایسے کر کے بیٹھیں گے لگے گا ڈرے ڈرے ہیں, سہمے سہمے ہیں, انٹرویو دینے جا رہے ہیں, اپنے سے کسی بڑے زیادہ عہدیدار, کسی دولت مند, کسی سوشل سیٹنگز میں ہیں, تو آپ کو خود اعتمادی دکھانی ہے. اس کے لیے ریلیکس ہو کے بیٹھیں. ایسے بیٹھیں گے, ڈی پی پر بھی یہ تصویر اس طرح لگائی ہے, سامنے والے پہ اچھا تاثر نہیں جاتا. بلنک ریٹ, آپ کی آنکھیں جھپکنے کی سپیڈ 14 سے 17 دفعہ تو آنکھیں جھپکتا آدمی. اگر فوکسڈ ہے, جیسے کاروباری آدمی ڈیل کر رہا ہے, بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, مجرم کی نظر شکار پر ہے, تو وہ بالکل آنکھیں جھپکنا کم سے کم کر کے 0 کر دے گا. اور اگر ڈرا ڈرا ہے, سہما سہما ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو آنکھوں کی سپیڈ جھپکنا زیادہ تیز ہو جائے گی. اور یہ شفٹ اتنی ریلائبل ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, خود بخود نیچرل ایسے ہوتا ہے. پام جیسچر, یہ اس طرح اکثر سیاستدان بھی ایسے کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ نان تھریٹننگ, میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. گفتگو کے دوران یہ اس طرح ہاتھ کرنا پام جیسچر کہلاتا ہے. اور اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, اس کو ماؤتھ بلاک کہتے ہیں. باڈی لینگویج میں مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. یوں بیٹھیں گے ٹھیک رہے گا. کراس یور آرمز, یہ ریزسٹنس ہے کہ مجھے تمہاری موجودگی میں مزہ نہیں آ رہا اور میں اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہوں, تو اس طرح انسان آرم کراس کر لیتا ہے. بہرحال یہ باڈی لینگویجز کے سائنز ہیں, ضروری نہیں کہ اس کا یہی مطلب ہو, بلکہ یہ ایک جنرل بات ہے. ہو سکتا ہے اس کی عادت ایسی ہو کہ وہ اسی طرح بات کو سنتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی ناک کو کھجاتا ہے گفتگو دوران, ایچنگ کرتا ہے, اسکریچ کرتا ہے, باڈی لینگویج کے مطابق وہ نروس ہے, آپ سے کوئی بات چھپا رہا ہے, اور ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے واقعی اس کی ناک پہ خارش ہو رہی ہو. اگر کوئی آدمی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے, خاموش ہو کے صرف اس کو دیکھیں جبکہ وہ آپ کا کوئی قریبی ہے. اگر ایگریشن ہے, لڑائی ہو رہی ہے, تب ایسا کام نہ کیجیے. سوال کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں. انسان گیپ کو فل کرتا ہے, خاموش رہنا نہیں چاہتا. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے, دوسرا بولے گا, اس کے اندر کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. سوال بھی آپ نے کیا, پھر بار بار بات کو کاٹتے جا رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں لگتا. 3 سینٹنسز بڑے اہم ہیں. I was thinking about you. جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں, ان کو میسج کر دیں, میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا. ہر دل عزیز بن جائیں گے. نمبر 2, you are always so, کہ تم اتنے زیادہ فنی ہو, تم اتنے زیادہ موٹیویٹنگ ہو, تمہارے ساتھ میں اتنا خوش ہوتا ہوں. لیبل لگائیں کسی کی ذات پر, ہر دل عزیز بن جائیں گے. نمبر 3, when we met last time you have mentioned, جب ہم آخر دفعہ ملے تھے تم نے یہ بات کہی تھی, اسے لگے گا یہ میری باتوں غور سے سنتا ہے. جب بھی اپنا تعارف کروائیں, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, میرا نام زید ہے, میں یہ کرتا ہوں, بلکہ نمبر 1 اسمائل, ایک انرجی نکلے گی, پورے کمرے میں چھا جائے گی. نمبر 2, ٹیل یور نیم, یور آکوپیشن اینڈ وائی یو آر کیوریس ٹو بی ہیئر ٹوڈے. اپنا نام بتائیں, کام کیا کرتے ہیں, اور آپ یہاں پر آج کیا کرنے آئے ہیں, کیا خوشی آپ کو یہاں آنے کی, ماضی میں آپ کیا تھے, آج آپ کیا ہیں, مستقبل میں آپ کے ارادے کیا ہیں. میرا نام زید ہے, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, اور آج ہم سب مل کر یہاں پر انرجی سولوشنز بنائیں گے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھیں. لوگ آپ کے بارے میں ڈاؤٹ میں نہ رہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا چاہتا ہے, جو مطلب ہے کلیئر کر دے. نمبر 2, اسپیسیفک گول ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے آپ آئے سب کو کلیئر ہو, ادھر ادھر نہ جائیں, اس گول پہ سٹک رہیں. جو بھی آپ بات کریں آسان الفاظ میں اور اچھے انداز سے کریں, تاکہ جو آپ چاہتے ہیں سامنے والے وہ کریں تو صحیح. میک سکسیس این ایزی آپشن. گھر میں جنک فوڈ نہ لے کر آئیں, برگر پیزے وغیرہ, گھر کا کھانا آپ کھا لیں گے. کتاب بالکل بستر کے ساتھ رکھیں, آپ پڑھ لیں گے. موبائل فون تیسرے کمرے میں چارجنگ پہ لگا کے رکھیں, آپ کے لٹنا مشکل ہو جائے گا. تو نظر نہیں آ رہی ہے, دماغ سے بھی چلی جائے گی, آسانی سے کر سکتے ہیں, کر لیں گے. میک سکسیس این ایزی آپشن. انوائرمنٹ کو ایسا ڈیزائن کریں کہ جیت کی طرف جانا آسان ہو جائے, فورس نہ کرنا پڑے. سم سائیکالوجیکل ہیکس, کچھ ایسی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اور آپ کو الٹرا سکسیسفل یعنی بہت کامیاب کر سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پورے جسم میں سب سے اہم ترین میجرمنٹ, سب سے اہم ترین فاصلہ کون سا ہے؟ جی ہاں, یور ایئر لوب ٹو شولڈر. آپ کے کان کی لو سے آپ کے کندھے تک کا فاصلہ. اکثر لوگ ایسے بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ انٹرویو میں ہیں یا اپنے کسی بڑے کے سامنے ہیں جو دولت عہدے میں ان سے بڑا ہے, کوئی باس وغیرہ ہے, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, انگزائٹی ہو جاتی ہے, ٹینشن میں یوں بیٹھتے ہیں. اب آپ اپنے کسی دوست سے یا فیملی ممبر کے سامنے یوں بیٹھ کے دیکھیں, یا بھی مجھے دیکھیں, میں یوں بیٹھ کے آپ سے بات کروں, آپ کو لگے گا یہ ڈسٹرب ہے, ڈرا ہوا ہے, اس کو انگزائٹی ہے, کوئی ٹینشن, کوئی مسئلہ ہے, سہما سہما سا ہے. اور یاد رکھیے, سوشل سیٹنگز میں آپ کو یا تو کانفیڈنٹ رہنا ہے یا انگزائٹی کا شکار رہنا ہے. خود اعتمادی سے بھرے رہیں یا ڈرے رہیں. اور اگر میں آپ کو اپنی کمپنی میں جاب دینے لگا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, تو میں نہیں رکھوں گا, کیونکہ آپ اپنا ڈر اور اپنا یہ خوف پوری ورک پلیس پر پھیلا دیں گے, جو کہ خطرناک ہے. تو آپ کو ایسا کام کرنا ہے
کہ آپ خود اعتمادی سے بھرے ہوئے لگے. ایسے آپ نے جسچرز دینے ہیں, اپنی باڈی لینگویج کو ایسا کرنا ہے, آپ کا دماغ ٹرک ہو جاتا ہے. اپنی ڈی پی چیک کیجئے, واٹس ایپ پہ جو آپ نے لگائی ہے یا فیس بک پہ لگائی ہے, اس ڈی پی پر بھی آپ کیسے دکھ رہے ہیں. سو جسٹ رول بیک یور شولڈر, بی کانفیڈنٹ, اور چن ٹک ان کرے, اور جو سولجر پوسچر ہوتا ہے ایسے موقع پہ خاص طور پہ اس کو اختیار کریں. اور سٹپل یعنی یوں بھی اپنے ہاتھ کو جسچر رکھ کے آپ آئی کانٹیکٹ مناسب انداز سے دیں اور اپنے الفاظ میں مضبوطی پیدا کریں, اور اس کی ایکٹنگ کریں. کچھ دیر ایکٹنگ کریں گے پھر یہ نارمل ہو جائے گا. اور سیکنڈ ہیک, یور آئیز بلنکنگ, آپ کی آنکھوں کا جھپکنا, یہ کسی بھی انسان کی شخصیت کے لیے ایک بڑا اہم کلو ہے. یاد رکھیے ایک انسان 1 منٹ میں 14 سے 17 دفعہ آنکھیں جھپکتا ہے, لیکن اگر وہ فوکسڈ ہے, کسی جگہ پہ توجہ مرکوز ہے, تو یہ سپیڈ بالکل کم ہو جائے گی, وہ بہت کم آنکھیں جھپکے گا. اور اگر وہ اینکشس ہے, سٹریس میں ہے, تو اب آنکھیں جھپکنے کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. ایک ایسا بندہ جو انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی بندے, کسی مجرم یا کسی چور کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں, گرل کرتے ہیں, اس کو تفتیش کرتے ہیں, تو اس کے الفاظ کو نہیں سنتے کیونکہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس طرح کی باڈی لینگویجز سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے. وہ سائیکوپیتھ ہے یعنی کوئی ظالم آدمی ہے, کوئی پاگل سا آدمی ہے, یا بزنس مین ہے, وہ ڈیل کر رہا ہے. اب وہ فوکسڈ ہے, وہ اپنے شکار پر فوکس ہے, بزنس مین اپنے ڈیل پر فوکس ہے, تو ان کا بلنکنگ ریٹ آلموسٹ 0 ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے, ڈرا ہوا ہے, تو اس کا بلنکنگ ریٹ 70-80 پر جا سکتا ہے. تو بلنکنگ آف آئی, جو آنکھوں کا جھپکنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو لیکریمل گلینڈز ہوتے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے, اور یہ جو ڈبری ہے, مرے ہوئے خلیے ہیں, وہ جمع ہو جاتے ہیں, تو آنکھوں کو بلنک کر کے آپ اس کو نکال دیتے ہیں. وہ بچے جو بہت دیر تک موبائل دیکھتے ہیں ان کا بلنکنگ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ڈرائی آئیز اور مختلف قسم کے کنجنکٹیوائٹس, ایسی بیماریاں آنکھوں کی ان کو لگ سکتی ہیں. اچھا, بلنک ریٹ جو ہے دس از ویری ریلائبل, کہ آپ بڑے اچھے انداز سے کسی انسان کی شخصیت کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کی آنکھوں کی جھپکنے کی سپیڈ سے, کیونکہ دس شفٹ از ان نوٹسبل, یہ شفٹ ان نوٹسبل ہوتی ہے. اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں, لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی آنکھیں جھپکنے کی سپیڈ اگر تیز ہو جاتی ہے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آئی شوڈ چینج مائی سبجیکٹ, مجھے اپنا موضوع بدلنا ہے, انداز بدلنا ہے, کیونکہ وہ بور ہو رہے ہیں تو ان کا یہ چیز سامنے آ رہی ہے. بہرحال یہ صرف کیوز ہے, ہو سکتا ہے اس بیچارے کی آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی ہو تو بار بار آ کے جھپک کے وہ صاف کر رہا ہے, تو یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو. بہرحال یہ یونیورسل ایک لینگویج ہوتی ہے, لیکن آپ نے کچھ دھوکے میں نہیں آ جانا اس کی آنکھوں کی سپیڈ کو دیکھ کر. اور اب یہ 4 جیسچرز اور سن لیں. نمبر 1 از پام جیسچر. اب نوٹ کیجئے گا, یوں ہاتھ کھڑا کرنا, عام طور پہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں. یہ باڈی لینگویج میں سب سے پازیٹیو سائن ہے, نان تھریٹننگ, میری ذات سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں, میں دل کا بالکل صاف ہوں. تو گفتگو کے وقت یا پبلک سپیکنگ میں عام جیسچر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اور کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو ماؤتھ بلاک نہ کریں, منہ کو یوں بند کر لینا. یہ اس کا مطلب یہ ہے باڈی لینگویج میں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ بہت زیادہ بول رہا ہے اور آپ کی باری نہیں آ رہی, آپ صرف سنتے جا رہے ہیں. تو گفتگو کے دوران سب سے چیز ہے فنگر آن یور چن. یہ انداز اگر رکھا جائے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو غور سے سن رہے ہیں. اینڈ دین آرم کراس یا آرم بیریئر, اس کو آرم بیریئر کہا جاتا ہے. اٹ مینس دیٹ یو آر انسرٹن, یو آر ان فیئر, اینڈ دس از ریزسٹنس. آپ کو سامنے والے کی بات میں مزہ نہیں آ رہا, اور اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیا, آپ اپنی کمفرٹ میں چلے گئے. ایک دفعہ ذرا ایسے کر کے دیکھیں, اب مزہ آتا ہے نا ذرا کہ میں خود کمفرٹ میں ہوں. اب یہ باتیں پھر میں عرض کر دوں کہ یہ کنفرم نہیں ہوتی. کچھ لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں, وہ بہت غور سے میری بات سن رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے آرم کراس کیا ہوتا ہے. ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کو سنتے ہیں, ماؤتھ بلاک ہوتا ہے. لیکن دس از یونیورسل باڈی لینگویج. بڑے بڑے ماہر ترین لوگوں نے سائیکالوجیکل ٹپس کے بعد ان باتوں کو نکالا. کم از کم آپ ان سے احتیاط کر سکتے ہیں. ایچنگ اینڈ اسکریچ, باڈی لینگویج یہ بھی کہتی ہے کہ اگر بندہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی ناک کے ٹپ کو خارش کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
उनके मुताबिक नंबर 1 नर्वसनेस, वो आपके सामने नर्वस है, कोई उसके दिमाग में और चीज़ चल रही है। नंबर 2 ही इज़ विद होल्डिंग समथिंग, वो आपसे कुछ बचाना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है। और नंबर 3 सबसे ऑब्वियसली उसको वही खारिश हो रही है, वो खारिज कर रहा है, उसकी खारिश को खारिश ही समझा जाए। और एक और चीज़ कि एक बंदा गुफ्तगू के दौरान आपसे मुत्तफ़िक है, आपसे मोहब्बत रखता है, तो क्या करेगा? नंबर 1 आई कॉन्टेक्ट रखेगा, नंबर 2 स्माइल करेगा, उसकी स्माइल भी मानी खेज होगी, वो लोडेड स्माइल होगी, रूखी फीकी सूखी सूखी पर्सनैलिटी नहीं होगी, उसका आपकी तरफ झुका होगा। और दूसरा वो एट ईज होगा, वो सुकून में होगा, जान छुड़ाना नहीं चाहेगा। और सबसे बढ़कर वो आपकी ज्यादा सुनेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा मुस्कुराएगा, हंसेगा। और ये बात याद रखिएगा, सिर्फ ये कि आप ही हमेशा लतीफा सुनाएं या कोई जोक शेयर करें और हंसाएं नहीं, अगर आप दूसरे की बात पर भी खिलखिला कर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खूब उसकी तारीफ करते हैं, ये भी पार्टिसिपेशन है। और एक चीज और मद्देनजर रखिएगा, अगर आपके साथ कोई रूड हो रहा है, कोई इस तरह से बदतमीजी टाइप कर रहा है, खामोश हो जाएं, उसकी तरफ नरम नज़रों से देखें और खामोशी से देखते रहें। ये चीज़ उसको कूल डाउन कर सकती है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, एक होती है कॉरल, एक होती है फाइट। कॉरल का मतलब होता है सिर्फ ज़बानी कलामी कोई बात हो रही है, फाइट का मतलब है कि ज़बानी कलामी के बाद अब हाथ भी उठ गया है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, अगर तो एग्रेशन है, हाथ उठ गया है, लड़ाई बढ़ गई है, वहां तो ये चीज़ और काम खराब कर देगी। ये तो दोस्तों के अंदर कोई बात हो जाए, घर में कोई बात हो जाए, कॉलीग्स में कोई बात हो जाए, ये वहां टेक्निक होगी कि आप खामोश हो जाते हैं। योर कंपोजर इट मैटर्स। पीपल विल नेवर रिमेंबर योर आर्ग्यूमेंट्स, दे विल रिमेंबर हाउ कंपोजर, हाउ सॉफ्ट यू वर when that happened, कि ऐसे लम्हे में आपका रवैया क्या था। और एक और अहम तरीन बात, सवाल करने के बाद खामोश हो जाएं। याद रखिए, इंसान की फितरत है कि गुफ्तगू के दौरान वो साइलेंस को फिल करने की कोशिश करता है, जो खामोशी का लम्हा आता है उसको वो भरता है, उसको फिल करता है। अगर आप खामोश हो जाएंगे तो सामने वाला उसको फिल करेगा। यूं आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है, उसका क्या मकसद है, उसके दिल की क्या बात है। राज राज नहीं रहेगा, बल्कि बात जबान से बाहर आ जाएगी और उसकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी ये बड़ा बुरा लगता है कि एक आदमी सवाल करे, दूसरे ने भी थोड़ी सी बात की हो, अब फिर से दोबारा सवाल करने वाला नहीं 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 नहीं, नहीं यूं करना शुरू कर दे। आपने अपनी बात कर ली, अब दूसरे को उसकी बात मुकम्मल करने दे। और अब 3 जुमले जो आपकी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पुर असर बना देंगी और आपकी शख्सियत को बहुत ज्यादा मुतासिर कुन बना देंगी। नंबर 1, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और वाकई आप तो बहुत से लोगों के बारे में सोचते ही रहते हैं, तो जब किसी के बारे में सोच आए, उठाए मोबाइल, टेक्स्ट कर दें, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, वो तुम्हारे कारोबार में मसला हुआ था, खैरियत, वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसे हैं वो। अब अगले को ये एहसास होगा कि दुनिया में कोई बंदा ऐसा है जो मेरे बारे में सोच रहा था। ये चीज़ें बहुत कुर्बत का बायस बनती हैं। जब आज दुनिया सिर्फ मतलब की हो गई, इंसान अपने अंदर रहने वाले बन गया, मुझे ये लगे कि कोई मेरे बारे में सोच रहा था, इट इज़ एक्सीलेंट। और नंबर 2, यू आर ऑलवेज सो, मतलब तुम हमेशा से बहुत हंसाने वाले हो, तुम हमेशा से बहुत मोटिवेटिंग हो। अगर आप किसी की सलाहियत के मुतरिफ हैं तो उसको मेंशन करें कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है और तुम्हें बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो और तुम बहुत ज़बरदस्त हो। याद रखिए, किसी को भी लेबल देना, ब्रांड देना और पॉजिटिव लेबल देना कि मुस्बत कोई बात उसके ऊपर रखना, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। और फिर किसी को बात कहना, लास्ट टाइम व्हेन वी मेट यू हैव मेंशन्ड, कि आखिरी दफ़ा जब हम मिले थे आपने ये बात कही थी। अब उसे एकदम से फील होगा कि आखिरी दफा जब हम मिले थे, इसने उस वक्त से अब तक बात को याद रखा है, ये अच्छी तरह सुनता है और ये मेरी बात को एक्साइटेड होके लेता है, तो दिस विल मेक यू अ लिटिल प्रोमिनेंट। और जब आप अपना तारुफ करवाने लगते हैं, ये अंदाज ठीक नहीं है, मेरा नाम जैद है और मैं ये करता हूं, ये करना है, नो 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 नो। 3 फिक्सेस, 3 काम आपने करने हैं। नंबर 1, भरपूर स्माइल, बड़ी स्माइल के साथ अपना तारुफ करवाना है। इट्स एन एनर्जी, ये एनर्जी है जो आपके जिस्म से निकलती है और दूसरों को फील होता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और पूरे कमरे में वो एनर्जी फैल जाती है और अक्सर आपके जाने के बाद उस एनर्जी को वो लोग फील करते हैं। सो स्माइल। एंड सेकेंड 1, मेंशन योर नेम, योर ऑक्यूपेशन एंड व्हाई यू आर एक्साइटेड टू बी हियर। आपका नाम क्या, आप करते क्या और आप यहां पर आज क्यों आए, आप क्यों एक्साइटेड हैं।
اور نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ماضی بتائیں، حال بتائیں اور مستقبل بتائیں. میرا نام زید ہے، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، میں نے یہ کام کیے ہیں اور میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ ہم سب مل کر انرجی کے نیو سولوشنز نکالیں. کچھ میں آپ سے سیکھوں، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں اور ہم پوری انسانیت کا کچھ فائدہ کر کے جائیں. اینڈ ناؤ کیپ اٹ سمپل. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ اباؤٹ یور ٹاپک. دیر مسٹ بی اے اسپیسیفک گول وین یو آر اینٹرنگ ان دا کانفرنس روم، وین یو آر اینٹرنگ ان اے میٹنگ. چیزوں کو سادہ رکھیں جی، تاکہ آپ جو چاہ رہے ہیں دوسرے کر لیں، ان کو سمجھ تو آ جائے نا آپ کی ذات. جنبل میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا مسٹری کر دیتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جو کام لوگوں کو آپ سے ہے وہ کلیئر ہو، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی نہ ہو، ورنہ ڈیل سٹرک نہیں ہوگی، ڈیل سائن نہیں ہوگی، وہ آپ کے بارے میں ڈرے رہیں گے. ڈونٹ ریمبل اپون، ادھر ادھر گھومتے نہ رہیں. جو ایک اسپیسیفک گول ہے، جو مطلب ہے آپ کا، وہ پوری گفتگو میں نمایاں رہے. اینڈ فاسٹسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اے ہیومن مائنڈ، کسی کے دماغ کے اندر گھسنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، اجنبی ہو، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں: واٹ از دس پرسن وانٹ ٹو فیل اباؤٹ دیم؟ یہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں، میں کیا سوچوں اس بندے کے بارے میں. میں اس کا ماتحت ہوں، میں نے گر کے بات کرنی ہے، دوستانہ لیول پہ بات کرنی ہے، میں نے اس کو حکم دینا ہے یا اس کا حکم لینا ہے، ایگو وار کہاں تک ہوگی. یہ پہلے گیس کر لیں ایک بندہ کیا چاہ رہا ہے آپ سے، یہ اس چیز کو دیکھیں. اور دوسرا، وہ آپ کے بارے میں مطلب یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں یہ بندہ یہ نوٹس کرے. اب اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں کیا نوٹس کروں اس کی ذات کے اندر تو یہ راضی ہوگا یا یہ ہمارے درمیان گفتگو ٹھیک ہو سکتی ہے. بھلے آپ وہ چیز نوٹس کر کے اس کو نہ بتائیں، آپ کی ویلیو ایسی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے حکم ہی لینا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو حکم نہیں دیتے، کمیونیکیشن ٹھیک نہیں رہتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے حکم دینا ہوتا ہے، آپ حکم نہیں دیتے تو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اس کی ذات آپ کے بارے میں کیا خیال کرتی ہے، وہ آپ سے سیٹ ہے یا نہیں ہے. میری زندگی کا تو ایک تجربہ ہے، ایک بندہ جو آپ سے اپسٹ ہو گیا کسی وجہ سے، بڑا ہی مشکل ہے کہ دوبارہ سے آپ سے سیٹ ہوگا. آپ اڑ کے بھی دکھا دیں، جو مرضی کر لیں، دوبارہ ری سیٹ ہونا، ہو بھی جاتے ہیں لوگ، دل سے معاف کرنے والے ہیں لیکن کم ہے. پہلے سے اندازہ لگا لیں یہ بندہ آپ سے متفق ہے کہ نہیں. اور اگر کسی بھی وجہ سے اس کو آپ سے کوئی اختلاف ہے اور کوئی بڑا گہرا اگر اختلاف ہے، وہ گفتگو کے دوران آپ کو زج کرے گا، آپ کو نیچا گرائے گا، بات کاٹے گا، لوگوں میں آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے منفی باتیں نکالے گا جو کہ ہیں، ہر ایک میں ہیں، تو آپ ڈسکریج ہوں گے، کوئٹ کر جائیں اس بندے سے. کام کی بس بات کریں، باقی بات کو نہ بڑھائیں. اور آخر میں کچھ مختصر باتیں سنتے چلے جائیں. اگر گھر میں جنک فوڈ نہیں ہے، شوارما، برگر، فرائز نہیں ہے، تو آپ گھر کا بنا ہوا ساگ کھا لیں گے. اٹ مینس آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. نظر کے سامنے نہیں تو دماغ میں بھی نہیں ہوتا. اور باقی سب چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں. اگر بستر کے ساتھ کتاب پڑی ہوئی ہے تو آپ اٹھا کے پڑھ لیں گے. ایکسیس ہے، رسائی ہے، آسانی سے مل سکتا ہے تو آپ لے لیں گے. اگر آپ کا موبائل وہ تیسرے کمرے میں چارجنگ پہ لگا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اٹھ کے نہ جائیں، بلکہ ساتھ بیٹھی بیوی، ساتھ بیٹھے بچے، ساتھ کرم فرما اماں جی پر آپ گفتگو شروع کر دیں. یعنی اگر آسانی سے جانا ممکن نہیں ہے، کبھی کبھار انسان مشکل کو پھر مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتا. آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، سامنے ایکسرسائز میٹ بچھا ہوا ہے، جاگر پڑے ہوئے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں سٹینڈ پر، اور سامنے ٹریک سوٹ بھی موجود ہے اور میٹ. اب آپ آسانی سے ایکسرسائز، یوگا وغیرہ کر لیں گے کیونکہ آسانی ہے. تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے فورس کر کے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا، زور لگا کے، اور ایک ہوتا ہے بس رکاوٹیں ہٹا دینا، سارا خود ہی صحیح ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے برین کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہیپی ہے، انسان کا دماغ خوش ہے. اگر آپ اداس ہیں، غمی میں ہیں، تو سامنے کچھ آیا ہوا ہے، ہٹا دیں، خوشی خود ہی مل جائے گی. سو میک سکسیس این ایزی آپشن. جیت کو ایک آسان آپشن بنا دیں. انوائرمنٹ کو ایسا ڈیزائن کریں جو خود آپ کو جیت کی طرف لے جائے. تو دو کام ہو سکتے ہیں: ادھر انکریز یور ڈسپلن اور ریڈیوس یور ڈیزائرز. یا تو اپنے ڈسپلن کو، اپنے نظم و ضبط کو بڑھا دیں تاکہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یا اپنی خواہشات کو بڑھا دیں، کیونکہ نظم و ضبط والی زندگی ہی کامیاب زندگی ہوتی ہے.